میں شمیلہ آپ سے شروع کرتا ہوں ذرا، کیونکہ سب سے زیادہ سٹانس جو اس نے لیا ہوا ہے پیپلز پارٹی نے لیا ہوا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ بس اب آر پار ہے. کیسے واک بیک کریں گے جو سٹانسز آپ نے لے لیے ہیں؟ آپ نے کہہ دیا کہ یہ نسل در نسل الیکشن چوری کر رہے ہیں. آپ نے یہ کہہ دیا کہ جنہوں نے پورا لوٹ لیا ہے آزاد کشمیر میں سارے الیکشن کو، اینڈ دے ہیو نو morality, نو پرنسپلز، نتھنگ. ان لوگوں کے ساتھ پھر آگے چلیں گے 28ویں میں؟ پھر آپ ان کے ساتھ ہی ووٹ دیتی نظر آئیں گی؟ اگر یہی ہونا ہے تو واک بیک کیسے ہوگا؟ کیسے اب لائف بیفور پہ جائیں گے؟ شکریہ مالک صاحب. دیکھیے، if I'm going to be very very honest with you, PMLN کے ساتھ ہمارا جو اس وقت ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے، جو الائنس ہے، وہ اٹس ویری ویری چیلنجنگ. اور یہ تو الیکشن ہوا، اور الیکشن میں جس طریقے سے انہوں نے دل کھول کے دھاندلی کری، جس طریقے سے نہ صرف پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ چرایا بلکہ AJK کی عوام کا مینڈیٹ چرایا، یہ تو ایک بہت ہی ایکسٹریم سچویشن آ گئی نا. لیکن اس کے علاوہ بھی we've never had a good relationship. ہماری کبھی بھی کوئی اچھے تعلقات ایسا نہیں رہے. It was a matter of convenience, it was a matter of national interest کہ ہم نے ان کے ساتھ الائنس بنایا PDM میں بھی اور اس حکومت میں بھی ہم نے شراکت داری کری. لیکن ہمیں مسلسل ایشوز رہے ہیں. نیشنل انٹرسٹ کیا تھا شبیلہ؟ اگر آپ سے میں پوچھوں نیشنل انٹرسٹ کیا تھا؟ بیکاز اگر میں اکراس دا بورڈ سوال سن لیجیے. جی کیونکہ اگر اکراس دا بورڈ دیکھوں تو اٹ واز اے ویری کنوینئنٹ میٹر آف شیئرنگ پاور. آپ دونوں نے سب کچھ بانٹ لیا. آپ پرائم منسٹر، یہ پریزیڈنٹ. ایک صوبہ آپ کے پاس، ایک صوبہ ان کے پاس. ان کے صوبے میں آپ کا گورنر اور آپ کے صوبے میں ان کا گورنر. بلوچستان میں آپ کا چیف منسٹر، گورنر ان کا، گورنمنٹ میں اکٹھے بیٹھے ہوئے. چیئرمین سینٹ آپ کے پاس، ڈپٹی چیئرمین ان کے پاس. اسپیکر نیشنل اسمبلی ان کے پاس، ڈپٹی اسپیکر آپ کے پاس. سو ویئر از دا نیشنل انٹرسٹ؟ اٹ واز اے میٹر آف میوچل انٹرسٹ جس میں آپ لوگوں نے آرام سے بانٹ لیا. اور پاور اسٹرکچر کا میں نے اپنا ابھی پروگرام ایک شارٹ جو پہلے چلایا تھا، میں نے الیکشن سے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ جو آزاد کشمیر ہے یہ اب جائے گا PMLN کو، کیونکہ آپ کو گلگت بلتستان مل گیا ہے. تو وہ دو ٹیریٹریز بھی آپ میں بٹ گئیں. تو میوچل انٹرسٹ تو مجھے نظر آتا ہے، نیشنل انٹرسٹ کہاں سے ہے؟ چلیں آپ اسے اس طریقے سے رکھیے. شاید بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ میوچل انٹرسٹ تھا، لیکن جو نیشنل انٹرسٹ تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کے ساتھ شراکت داری کری وہ یہ تھا کہ 24 کے الیکشن میں کسی کو بھی واضح اکثریت نہیں ملی. اب حکومت سازی تو ہونی تھی. جب CC نے پاکستان پیپلز پارٹی کی فیصلہ کیا کہ ہم ہاتھ ملانے کو تیار ہیں، چاہے وہ PMLN ہو یا PTI ہو، تو PTI تو سامنے نہیں آئی. They were not interested. The only other party that was available and willing was PMLN. اب حکومت سازی تو کرنی تھی نا، یا کیا کرتے؟ گھر بیٹھ جاتے، کہتے جی یہ الیکشن ہی دوبارہ الیکشن کراؤ. کتنے الیکشنز ہوتے؟ مجبوری تھی. اس ملک میں جیسی بھی جمہوریت ہو، اچھی بری لولی لنگڑی، چاہے آپ کو کچھ بھی نام کہہ دیں، اس کو آگے تو لے کے چلنا تھا نا. ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھا PDM کے دور کے اندر. معیشت کا حال آپ کے سامنے تھا، غربت، بے روزگاری، تمام چیزیں. یہ سارے آپشنز not that I'm saying کہ آج کوئی بہت زیادہ بہتری آ گئی. تو اگر آپ نے الیکشن اوائڈ کرنا تھا، I totally get what you're saying. مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آتی، پھر آپ چلیں ووٹ ان کر دیتے، گورنمنٹ بن جاتی. پھر یہ سارے آفسز کیوں بانٹے؟ پریزیڈنٹ کا آفس کیوں لیا؟ چیئرمین سینٹ کیوں لیا؟ نہیں دیکھیں، یہ چیزیں کیوں؟ یہ تو ہمارا ایک رائٹ تھا، کیونکہ جب ہم بیٹھے پاور شیئرنگ کے فارمولے پہ، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر ہم نے ان کی حکومت کو سپورٹ کرنا تھا، اور چونکہ ان کے پاس ہم سے زیادہ سیٹیں تھیں، ان کا وزیر اعظم بننا تھا. اگر ان کا وزیر اعظم بننا تھا تو ہمارا صدر بننا تھا. ان کا اسپیکر بننا تھا تو ظاہری بات ہے کہ تو نیکسٹ پارٹی از پیپلز پارٹی، ہمارا ڈپٹی اسپیکر بننا تھا. تو پاور شیئرنگ تو بالکل ہوئی. پھر آپ نے اور ایک بالکل ریٹن ایگریمنٹ ہوا. تو پھر آپ نے لیجٹمائز کرنے کی قیمت لی نا ان سے، کہ ہم آپ کو لیجٹمائز کر رہے ہیں، الیکشن کو لیجٹمائز کر رہے ہیں. ہم انڈر پروٹیسٹ نہیں بیٹھ رہے، ہم پوری پاور شیئرنگ کریں گے. مالک صاحب politics is about serving the people and also about power sharing. آپ حکومت میں رہیں گے تو لوگوں کی خدمت کریں گے نا. اپوزیشن میں بیٹھ کے تو آپ کسی کی خدمت نہیں کر سکتے. اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اون صاحب،
اور مجھے بتائیے ان کی جماعت تو نہ سینٹ میں آتی ہے، نہ ان کی نیشنل اسمبلی میں آتی ہے، نہ کسی کمیٹی میں حصہ بنتی ہے، نہ کسی قسم کا کوئی ان سے بھی پوچھتے ہیں کی تو سب سے بڑی لیکن میرا خیال تھا کہ پالیٹکس ہم جب بیٹھے، میرا خیال تھا پالیٹکس میں بیسک چیز پرنسپلز ہوتی ہیں، اصولی سیاست بھی ہوتی ہے. اینی وے اس پہ بھی آتے ہیں. ہم نے تو پرنسپلز کی سیاست کری، جو ہمارا حق تھا وہ ہم نے مانگا اور ہم نے لیا. ٹھیک ہے، ہمارا رائٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا رائٹ بنتا ہے. I'm not disagreeing with you. عہدہ لینے کا ہمارا رائٹ بنتا ہے گورنر کا. بالکل آپ کا اپنا پرسپیکٹیو ہے. پیلا چلیں اگر میں آپ کی لاجک بھی مان لیا پیپلز پارٹی کے اس ٹائم پہ ہو سکتا ہے کہ واقعی یہ سوچا ہو کہ دیکھو اگر ابھی ہم نے جھگڑا کیا واٹ ایور کیا تو پتہ نہیں پہلے بھی الیکشن 9 مہینے لیٹ ہوئے تھے، شاید دوبارہ الیکشن نہ ہو کہ نظام اور آ جائے، کچھ آ جائے. اوکے، ایون اف آئی گیو یو دیٹ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہ ٹھیک ہے اس آرگومنٹ میں کوئی آپ موریلٹی سائڈ پہ کر دیں تو ایک پولیٹیکل ریالٹی کی بھی بات ہو سکتی ہے. اب تو وہ نہیں ہے نا، اب تو سسٹم چل گیا ہے. اب تو اگر آپ 2.5-3 سال گزر گئے ہیں، اب اگر آج آپ لوگ پرنسپل پالیٹکس پہ آ جائیں اور علیحدہ ہو بھی جائیں اور الیکشن بھی کال ہو جائیں تو خطرہ تو کوئی نہیں ہے، پھر تو آرام سے سسٹم چلے گا. اس لیے میں پوچھوں کیا اب بھی وہی کنسیڈریشن ہوگی؟ کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ دونوں اس مجبوری میں بندے میں ہیں کہ اگر آپ ایک دوسرے سے ہٹتے ہیں تو پی ٹی آئی کے لیے راستہ کھل جائے گا اور آپ دونوں پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ لوگ اکٹھے بندے میں ہیں. مالک صاحب 2-3 چیزیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو خود نہیں پتا کہ وہ کہاں کھڑی ہے. انفارچونیٹلی ان کے پاس ایک بڑا چانس تھا. یہ پارلیمان میں بیٹھ کے، اور قومی اسمبلی میں ان کی بڑی سیٹیں تھیں، یہ بیٹھ کے بہت کچھ کر سکتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ پہلی سپیچ جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے قومی اسمبلی میں دی وہ یہ تھی، انہوں نے دعوت دی ان کو کہ آئیں ابھی بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں اور الیکٹورل ریفارمز لے کر آئیں، جوڈیشل ریفارمز لے کر آئیں، تاکہ آئندہ ایسے الیکشنز ہوں کہ جیتنے والا جیت منا سکے اور ہارنے والا اپنی ہار کو بڑی بردباری کے ساتھ تسلیم کرے. یہ انہوں نے ہاتھ نہیں ملائے، اس وقت بھی نہیں ملایا. یہ میں گواہ اس بات کا، بیکاز آئی ہرڈ دیٹ اسپیچ، آئی واز دیر. انہوں نے آفر کری. اس کے بعد کئی بار انہوں نے کہا کہ بیٹھیں، آئیں، اپنا کردار ادا کریں ایز اپوزیشن. نہیں کرا انہوں نے. میرے بھائی عقیل بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں اور بڑی وثوق کے ساتھ کرتے ہیں. 2.5 سال ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سمجھا تھا کہ یہ 2.5 سال میں یا 2 سال میں یا 1.5 سال میں یہ اس ملک کا یہ حال کریں گے. جو آج ان کے ہی سب سے طاقتور وزیر محسن نقوی صاحب نے ان کو چارج شیٹ سنا دی ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو سے اینی تھنگ. ان کے ہی وزیر نے کہہ دیا ان کو. اب اس کو یہ ڈیفینڈ کرتے رہے، سارے لگ گئے ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. ہمیں آفر ہوئی تھی کہ 2.5 سال ہم چلاتے ہیں، 2.5 سال آپ چلائیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں، 5 سال آپ کریں، وی وانٹ ٹو گیو یو دیٹ چانس، یو ڈو دس. اینڈ دس از آن ریکارڈ کہ یہ ہمیں آفر کی گئی تھی ہمیں، اور ہم نے اس آفر کو ریجیکٹ کیا. تو ہم انتظار نہیں کر رہے تھے کہ 1.5 سال یا 2 سال میں آپ فیل ہوں. آج آپ کی ہی سب سے طاقتور وزیر جس کے ہر جگہ کنیکشنز ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سسٹم فیل ہو گیا. آپ کی حکومت کے اوپر سب سے بڑی چارج شیٹ انہوں نے سنا دی ہے. سو میرے یا میری جماعت کے کسی نمائندے کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ کیا ہوا اس ملک کے اندر. اب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا مستقبل ہے. پی ٹی آئی تو بیٹھتی نہیں ہے، پی ٹی آئی کو تو بات ہی نہیں کرنی. پی ٹی آئی کو چاہیے امپائر کا اشارہ، پی ٹی آئی کو چاہیے ایزی کم ایزی کو. ان کو الیکشن نہیں لڑنا، اب بائیک آؤٹ کر کے بیٹھیں. ارے بھائی لڑو نا، ہمت کرو. ہم نے بھی کری، ہمیں بھی پتا تھا دھاندلی ہونے والی ہے، لیکن وی ور دیر. ہم گئے کیمپین کے، الیکشن لڑا ہم نے. آپ بھی آؤ نا، لڑو. آپ تو بھاگ جاتے ہو میدان چھوڑ کے. آپ میدان چھوڑ کے بھاگو گے، الیکشن لڑو گے نہیں، اور پھر یہ کوششیں کرو گے کہ کسی طریقے سے کوئی ڈیل ہو جائے، واپس آپ اقتدار میں آ جاؤ، تو اس طرح نہیں ہوتا. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں، آپ اور پی ایم ایل این جو واقعی جو ایک اصل جماعت جو ہوتی ہے نا، جو واقعی جو پبلک سروس کرنے آتی ہے، پھر اس کو بڑی صحبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، پھر کاٹنی پڑتی ہیں جیل. وہ ان کا بیانیہ یہ ہے، ان کا بیانیہ یہ ہے، ان کا بیانیہ یہ ہے، آپ کے بنائے ہوئے ہیں. دیکھیں آپ اگر ٹیکس ڈکلیئر نہیں کرو گے گھڑیاں بیچ کے، تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے. اگر فورن اکاؤنٹس نہیں ڈکلیئر کرو گے، ہم قصور تو نہیں ہے. آپ کی بے وقوفیاں، آپ کی غلطیاں ہیں. انصاف کی باتیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی، یہ تو پی ٹی آئی نے نہیں کی تھی، جس میں لائف لانگ امیونٹی تو آپ نے اپنے صدر کے لیے لی، عمران خان نے تو نہیں لی اپنے لیے. یہ تو آپ لوگوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی تھی. یہ دنیا میں کہیں امینڈمنٹ یہ ہوتی ہے تمام کانسٹیٹیوشنز میں کہ ٹرم آف آفس میں جو آپ نے کام کیا ہو
ان ایکشنز کو پروٹیکشن ملتی ہے. یہ بہت دنیا میں ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. ہم سن لیں, ہم واحد ہیں, بالکل صحیح, ہم واحد ہیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے neither initiated continued for life دنیا میں کہیں نہیں ہے. آپ لوگوں نے لی نا. اس ملک میں, جس ملک میں ہم بیٹھے ہیں, جس ملک کا پرچم ہم لہراتے ہیں, اس میں سابق وزیر اعظم اور صدور کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے. صدر زرداری صاحب تو اپنے حصے کا جیل کاٹ چکے 11.5 سال, زبان بھی کٹوا چکے, سب کچھ ہو چکا. یہ تو آنے والے صدروں کے لیے ہے. اس ملک میں نہیں, یہ ان کے لیے بھی ہے, آنے والے صدروں کے لیے نہیں ہے. دیکھیں, فیکٹ چیک میری ذمہ داری ہے. یہ پہلے بینیفیشریز کے صدر زرداری صاحب ہیں. This is not person specific. It is person specific. It is person specific. What else is person specific? اگر میں پہلا بینیفیشری ہوں تو میں person specific law ہے. میں بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں person specific ہے, وہ تو جیل کاٹ چکے ہیں 11.5 سال اور ملک چھوڑ کے نہیں بھاگے. نہیں, ابھی کافی کیسز چل رہے تھے. چلیں وہ اور بات ہے.